قرآن وہ کتاب ہے جس میں بے معنی یا بے مطلب کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا پر موجود وہ واحد کتاب ہے جو ان باتوں کا خلاصہ کر چکی جو آج سائنس اور بڑے بڑے نامور سائنسدان اپنی پوری زندگی صرف کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسی کتاب جو قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذکر ایک خاص ذکر ہے جو شاید موجودہ وقت میں رہنے والے سمجھ نہ رہے ہوں یا سوال کریں، مگر وقتاً فوقتاً تمام باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور قیامت کے حساب و کتاب کا دن جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! تمام تخلیق بہت ہی جامع اور جوڑوں میں موزن کی گئی ہے۔ ہر چیز کا متضاد اس لیے موجود ہے تاکہ انسان پہچان سکے ہر اس چیز کی خصوصیت جو اسے بغیر محنت کے میسر کی گئی ہے۔ دن و رات، سرسبز اور ریگستان، گرمی اور سردی، بھوک اور شکم سیر، اسی طرح میٹھا اور نمکین، تاکہ دونوں کی لذت میں فرق کیا جا سکے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج کی سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ پانی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی غیر موجودگی کی وجہ سے پوری کائنات زندگی سے خالی ہے، اور اگر پانی مل جائے تو وہاں یقیناً زندگی بھی ہوگی۔ اور میٹھا پانی تو کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ درختوں سے لے کر حشرات تک، انسان سے لے کر چرند و پرند تک کی زندگی اس پر منحصر کرتی ہے۔ میٹھے پانی کی تلاش میں جانور مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اس کے ناپید ہونے کی صورت میں جانوروں کی اموات شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا اشد ضروری ہے کہ انسان کو بھی 2 دن کی مہلت بمشکل دیتا ہے۔ اس نعمت کا میں اور آپ جتنا شکر کریں کم ہے۔ اس پانی کے میسر ہونے کی بڑی وجہ بارش ہے، اور جب یہ برستے ہیں تو بہہ کر دوبارہ سمندر میں مل جاتے ہیں۔ مگر سمندر میں چند مقام ایسے ہیں جس کا ذکر قرآن اس طرح کرتا ہے کہ انسان کی عقل کو چیلنج کرتا ہے، یعنی میٹھا پانی کھارے پانی سے نہیں ملتا بلکہ الگ الگ اپنی حالت میں برقرار رہتا ہے، اور اس کو یہ خاصیت اس لیے دی گئی ہے تاکہ میٹھا پانی وافر مقدار میں مختلف زندگیوں کے لیے موجود رہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میٹھے پانی کی تمام مخلوق ناپید ہو جاتی۔ گہرے پانی کے ماہر فرینچ سائنٹسٹ جیک کوسٹو کہتے ہیں کہ جب پہلی بار ان کو اس پر ریسرچ تیار کرنے کا کہا گیا تو ان کو ریسرچ کے دوران ناقابل یقین باتوں پر یقین کرنا پڑا۔ میڈیٹرینین سمندر کی نمکیات اور وزن درمیانی اسٹینڈرڈ کے ہیں، اور اس کے اندر صرف نمکین پانی میں رہنے والے جاندار ہی موجود ہیں۔ پھر انہوں نے موازنہ کیا اٹلانٹک اوشن کے پانی کا، اور معلوم ہوا کہ وہ بالکل مختلف اسٹینڈرڈ پر ہے، جبکہ عام طور پر ان دونوں سمندروں کے پانی کو ایک جیسا یا ایک دوسرے کے قریب تر ہونا چاہیے تھا۔ ان کو تعجب ہوا کیونکہ ان دونوں سمندروں کا پانی ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، تو دونوں کی نمکیات، وزن اور جاندار ایک جیسے ہی ہونے چاہیے، یا کم از کم ایک دوسرے سے مناسبت والے یا قریب تر ہونے چاہیے۔ اس تعجب کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ سمندر جس مقام پر ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ایک پردہ ان کے درمیان حائل ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اور اس طرح کی حدود پہلے بھی 1960 میں ایک جرمن سائنٹسٹ کو ملی تھی، بابا منڈاپ کے مقام پر، جو کہ ملاتا ہے ریڈ سی اور گلف آف ایڈن کو۔ اس کے بعد جو مزید تحقیق کی گئی تو یہ سمندری پردے جا بجا ہر اس جگہ پائے گئے جہاں مختلف پانی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بہتے ہیں۔ اس ریسرچ کے بعد کیپٹن جیک کوسٹو کو پتہ چلا کہ قرآن اس بات کو 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، کیونکہ اس کی تحقیق کو عمل میں لانا بغیر آج کی موجودہ جدید مشینری کے ناممکن تھا۔ اس طرح یہ پردے آبشاروں اور دریائی پانی میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ ان جگہوں میں پانی کی طاقت اور بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نمکین اور میٹھا پانی مل سکتا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے اگر کوئی حدود قائم نہ کی ہوتی تو میٹھے دریا جلد ہی نمکین ہو جاتے اور ان کے اندر موجود زندگیاں بھی باقی نہ رہتی۔ قرآن میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، اور یہ نشانیاں خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں، تاکہ کسی کے گمراہ کرنے سے بھٹک نہ سکیں، بلکہ دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ چونکہ عموماً ہمارے پاس قرآن کی مکمل تفسیر پڑھنے اور سننے کا وقت میسر نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔
दो समुंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। पस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को झुठलाओगे। और वही है जिसने दो समुंदरों को मिला रखा है, एक लजीज व शीरीं, दूसरा तल्ख व शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल है, एक रुकावट है जो इन्हें गजमट होने से रोके हुए है। ये कैफियत हर उस जगह रूनुमा होती है जहाँ कोई बड़ा दरिया समंदर में आकर गिरता है। इसके अलावा कुछ समंदर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मीठे पानी के चश्मे पाए जाते हैं, जिनका पानी समंदर के निहायत तल्ख पानी के दरमियान भी अपनी मिठास पर कायम रहता है। तुर्की अमीरुल बहर सैयद अली रईस यानी कातिब रूमी अपनी किताब मिरतुल ममालिक में, जो 16वीं सदी ईस्वी की तसनीफ है, खलीज फारस के अंदर ऐसे ही एक मकाम की निशानदेही करता है। उसने लिखा है कि वहाँ आब शोर के नीचे आब शीरीं के चश्मे हैं, जिनसे मैं खुद अपने बेड़े के लिए पीने का पानी हासिल करता रहा हूँ। मौजूदा ज़माने में जब अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरब में तेल निकालने का काम शुरू किया तो इब्तदान वो भी खलीज फारस के उन्हीं चश्मों से पानी हासिल करती थी। बाद में ज़हरान के पास कुएं खोद लिए गए और उनसे पानी लिया जाने लगा। बहरैन के करीब भी समंदर की तह में आब शीरीं के चश्मे हैं, जिनसे लोग कुछ मुद्दत पहले तक पीने का पानी हासिल करते रहे हैं। ये तो है आयत का ज़ाहिरी मज़मून, जो अल्लाह की कुदरत के करशने से उसके इलाह वाहिद और रब वाहिद होने पर इस्तदलाल कर रहा है, मगर इसके बैन सुतूर से भी उस लतीफ़ इशारा एक दूसरे मज़मून की तरफ निकलता है, और वो ये है कि इंसानी माशरे का समंदर ख़्वाह कितना ही तल्ख व शोर हो जाए, अल्लाह जब चाहे उसकी तह से जमात सालिहा का चश्मा शीरीं निकाल सकता है, और समंदर के आधे तल्ख की मौजें ख़्वाह कितना ही जोर मार दें, वो इस चश्मे को हड़प कर जाने में कामयाब नहीं हो सकती। ये तमाम रिसर्च जो साइंस ने की है, क्या इसने मुसलमानों का काम आसान नहीं कर दिया कि वो दूसरों को ये निशानियाँ बताएं और जहन्नुम में जाने से बचा लें, क्योंकि अब उनके पास और कोई निशानी नहीं आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और कुरान का मुताला खूब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर करें। तमाम वीडियोज़ को बिल्कुल मुफ्त हासिल करने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके।